بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام سامعین ناظرین بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج ہم کتاب شرح عقائد کے سبق نمبر 11 کو پڑھیں گے، اور اس سبق میں علم کلام کی اہمیت و ضرورت سے متعلق اہم گزارشات پیش کی جائیں گی۔ سب سے پہلے علم کلام کی اہمیت و ضرورت، اس کو سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ جب تک کسی علم کی اہمیت ہمارے سامنے نہیں ہوگی تو اس وقت تک اس علم کو حاصل کرنے کا شوق ہمارے اندر پیدا نہیں ہوگا۔ تو ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ علم کلام علوم مقصودہ اور علوم ضروریہ میں سے ہے۔ اس کی ضرورت و اہمیت سے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس سے اصول دین یعنی عقائد ضروریہ کا اثبات اور ان کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اور مخالفین کے شبہات و اعتراضات کا اس علم کے ذریعے سے ہی ازالہ کیا جاتا ہے۔ اب اصول دین کو دیگر احکام پر کئی وجوہ سے تقدم اور اہمیت حاصل ہے۔ اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ ہر مذہب کی جانچ پڑتال اس کے اصول و کلیات سے کی جاتی ہے۔ کسی بھی مذہب کی صداقت و حقانیت کو جاننے کا بہتر اور آسان طریقہ بھی یہی ہے کہ اس کے اصولوں کو جانچا جائے، کیونکہ اصول محدود، منصوص اور متفق علیہ ہوتے ہیں، جبکہ فروعات و جزیات لامحدود ہونے کے ساتھ ساتھ ان میں اجتہاد و اختلاف کی بھی گنجائش ہوتی ہے۔ پس اگر کسی مذہب کے تمام اصول از روئے عقل و انصاف تسلیم کر لیے جائیں تو پھر فروعات و جزیات کو ماننے سے انکار کی کوئی گنجائش نہیں رہتی، بلکہ کسی مذہب کے لامتناہی جزیات کا احاطہ اور پھر اس کی ہر جزی کو دلائل و قیاسات سے ثابت کر کے دکھانا ایک تو فضول ہے، اور دوسرا انتہائی دشوار گزار کام بھی ہے۔ پس اسلام کی صداقت و حقانیت اور دیگر مذاہب پر اس کی برتری کا اثبات اسلامی اصولوں میں گہری بصیرت کے بغیر ممکن نہیں۔ اور اسلام چونکہ ایک ابدی دین ہے، یعنی منسوخ ہونے والا نہیں ہے، جس کی تبلیغ کا فریضہ ہر زمانے میں مسلمانوں پر عائد رہا ہے، لہٰذا دین کے داعی کے لیے اصول دین کی پوری معرفت کا کیا مطلب ہے؟ دلائل عقلیہ اور نقلیہ کے ساتھ وہ ان کو سمجھتا ہو، یہ بہت ضروری ہے تاکہ وہ کامل بصیرت کے ساتھ دعوت دین کا فریضہ سر انجام دے سکے، جیسا کہ قرآن مجید میں پیغمبر اسلام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ آپ لوگوں کو یہ بات بتلا دیجئے کہ جس راہ راست کی طرف میں دنیا والوں کو بلاتا ہوں، اس پر میں اور میرے ساتھی حجت و برہان اور بصیرت و معرفت کی روشنی میں چل رہے ہیں۔ یہاں کسی کی اندھی تقلید نہیں ہے، جیسے سورۃ یوسف میں ارشاد پاک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، یعنی آپ فرما دیجئے کہ میرے پاس بھی دلیل ہے توحید و رسالت کی، اور میرے ساتھی بھی استدلال کے ساتھ مجھ پر ایمان لاتے ہیں، میں بے دلیل بات کی طرف کسی کو نہیں بلاتا۔ یہ تو پہلی وجہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جس طرح پہلے دور میں جو فرقے اعتقادی گمراہی میں مبتلا ہوئے راہ اعتدال سے ہٹے، جیسے معتزلہ، خوارج، جبریہ، قدریہ، مرجئہ اور جہمیہ وغیرہ،
اور اسلاف نے ان کی تردید کو دین کی اہم ضرورت سمجھا اور ان کے مقابلے کے لیے مسلح ہو کر میدان عمل میں آئے اور ان کی گمراہیوں کو واشگاف کیا۔ اسی طرح آج بھی باطل اور گمراہ کن نظریات کی تردید اور اس کے لیے علمی اسلحہ سے آراستہ ہونا دینی فریضہ ہونے کے ساتھ ساتھ وقت کی اہم ضرورت بھی ہے، بلکہ اس پرفتن دور میں جبکہ اسلام پر چاروں طرف سے باطل کی یلغار ہے اور سائنسی و تکنیکی ترقیات اسلام کے لیے ایک چیلنج بنی ہوئی ہیں، اس علم کی ضرورت اور اہمیت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ تیسری وجہ، اہل باطل آج کل اپنے فاسد خیالات کو نئی تحقیق کا نام دے کر اتنی قوت کے ساتھ اس کا پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ اس سے خود مسلمان بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتے۔ چنانچہ جدید تعلیم یافتہ طبقہ میں آج ایسے لوگ بکثرت ملیں گے جو ملحدین یورپ کی کورانہ تقلید سے یا نئی تعلیم کے خاص اثر سے اسلام کے منصوص و قطعی احکام کے اندر مخالفانہ کلام کرتے ہیں اور ایسے آزاد ہیں کہ ان کی آزادی استخفاف یعنی دینی حکم کو ہلکا اور حقیر سمجھنے یا ضروریات دین کا انکار کرنے تک پہنچ جاتی ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی تو نبوت و رسالت میں کلام کرتا ہے، کوئی نماز روزہ جیسے احکام پر نکتہ چینی کرتا ہے، کوئی معراج کا منکر ہے، کسی کو واقعات قیامت میں شبہ ہے، کوئی فرشتے اور شیاطین و جنات کے عقیدے کو توہم پرستی سمجھتا ہے، اور جو پرانے راسخ الاعتقاد لوگ ہیں ان کو یہ لوگ سادہ لوگ، قدامت پرست یا لکیر کا فقیر کہتے ہیں۔ ظاہر ہے ایسے آدمی کو اسلامی تعلیمات کی روح سے مومن کہنا مشکل ہے، خواہ وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان کا دار و مدار اصول و عقائد پر ہے۔ اگر عقائد صحیح اور مستحکم ہیں تو اعمال میں کوتاہی کے باوجود ایمان باقی ہے، لیکن اگر عقائد میں تزلزل آ گیا تو اعمال خواہ کتنے ہی اچھے ہوں ایمان باقی نہیں رہ سکتا۔ اصول کے بغیر سارے اعمال بیکار ہیں۔ علم کلام کی اہمیت سے متعلق حضرت مولانا عبدالحق حقانی دہلوی ان کا فرمان ہے کہ مسلمانوں پر واجب ہے کہ اس علم کو سیکھیں، اپنے بیوی بچوں کو سکھائیں، تاکہ دنیاوی اور اخروی آزمائشوں سے نجات پائیں اور لڑکوں کی فطرت سلیمہ محفوظ رہے اور اوائل عمر میں عقائد حق کا نقش کل حجر ہو جائیں، یعنی جو چیز پتھر پر لکھی جاتی ہے تو وہ محفوظ رہتی ہے، بالخصوص اس زمانے میں کہ ہر طرف سے گمراہی کا زور اور گمراہ لوگوں کا زور ہے۔ نیز فرماتے ہیں کہ پھر یعنی اس علم کو سیکھنے کے بعد اگر کوئی علائق کی دنیا میں مصروف ہوگا یا غیر جنس لوگوں کی صحبت کا اتفاق پڑے گا تو پھر عقائد میں کسی طرح کا فتور نہیں آئے گا، ملحدین اور یہود و نصارہ کے بہکانے اور گمراہ کرنے سے دین میں کچھ قصور نہ آئے گا، یعنی عقائد کی مضبوطی وہ بچپن سے ہی ضروری ہے۔ حضرت مولانا مصطفیٰ خان بجنوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ علم کلام کوئی معمولی فن نہیں، یہی وہ فن ہے جس کے ذریعے حق و باطل میں تمیز ہوتی ہے، یہی وہ فن ہے جس کے ذریعے فلسفہ کی غلطیاں پکڑی جاتی ہیں، یہی وہ فن ہے جس کے سامنے افلاطون، ارسطو اور بڑے بڑے فلاسفہ طفل مکتب نظر آتے ہیں، یہی وہ فن ہے جس کے سامنے جملہ دیگر مذاہب کے لوگوں اور ملاحدہ و زنادقہ کو سر جھکانا پڑتا ہے، یہی وہ فن ہے جس سے علوم وحی کی صداقت ثابت ہوتی ہے، اور یہی وہ فن ہے
جس پر اہل اسلام کو ناز ہے اور جس کے ذریعے سے وہ ہر فرقہ کے سامنے مقابلہ میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اسلامی احکامات کی تقسیم کچھ اس طرح بیان کی جاتی ہے: اعتقادات، عبادات، مناکحات، معاملات، عقوبات، احکام سلطانیہ، سیر، وہ ترغیبات و احکامات جن کا تعلق فضائل و اخلاق اور رذائل اخلاق سے ہے، ان کو اردو میں اخلاقیات سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو یہ اسلامی احکامات کی کچھ تقسیم ہے۔ ان احکام اور تعلیمات میں سے اخلاقیات کا حصہ صوفیاء کرام نے لیا اور وہ علم الاخلاق یا تصوف کے نام سے موسوم ہوا۔ عبادات سے لے کر سیر تک وہ شرعی احکام و قوانین جن کا تعلق اسلام انسان کی عملی زندگی سے ہے، اس کی تشریح و توضیح کی ذمہ داری فقہاء کرام نے قبول کی اور یہ فقہ کہلایا۔ اعتقادات جن کا تعلق دل و دماغ سے ماننے اور یقین کرنے سے ہے، ان کی تشریح و توضیح متکلمین نے اپنے ذمہ لی اور یہ علم کلام کہلایا۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ علم کلام کا موضوع اسلامی اعتقادات ہیں۔ علم کلام میں متکلمین 3 کام سر انجام دیتے ہیں۔ پہلا کام اسلامی عقائد کی وضاحت، دوسرا کام ان عقائد پر نقلی اور عقلی دلائل پیش کرنا، اور تیسرا کام اس کے مخالف نقطۂ نظر کو رد کرنا۔ جس نقطۂ نظر کی تردید اور اس کے مقابلہ میں جس نظریہ کا اثبات مقصود ہوتا ہے، اس کے لحاظ سے متکلمین کے کاموں کی 2 جہتیں نظر آتی ہیں۔ ایک تو ان فرقوں کے مقابل اپنے نقطۂ نظر کا اثبات اور مخالف نقطۂ نظر کا رد جو راہ صواب سے منحرف ہو چکے ہیں، لیکن وہ اسلام کے دائرے میں ہیں یا کم سے کم اپنے آپ کو اسلام کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ دوسرے وہ لوگ، ایسے لوگوں کا مقابلہ ان کے مقابلے میں اپنے موقف کا اثبات اور مخالف موقف کی تردید، جن کو مسلمان ہونے کا دعویٰ نہیں، یعنی وہ اپنے آپ کو مسلمانوں میں شامل نہیں کرتے، جیسے ملحدین یا دوسرے ادیان کے ماننے والے لوگ۔ ملحدین جو اسلام سے بالکل ہی نکل چکے ہوں، جیسے آج کل ایک چینل یوٹیوب پہ موجود ہے، وہ ایک پاکستانی شخص ہے جس کا نام نہ معلوم کیا ہے، لیکن اس نے چینل پاکستانی ملحد کے نام سے بنایا ہوا ہے اور وہ نوجوان طبقے کو گمراہ کرنے میں مصروف ہے۔ تو ایسے لوگ، یعنی جو اسلام سے نکل چکے ہیں یا دوسرے ادیان کے ماننے والے ہیں، ان کا رد کرنا یہ متکلمین کا کام ہے۔ علم کلام سے متعلق موقف 2 طرح کا رہا ہے۔ اب علم کلام ایک بلند رتبہ علم ہے یا قابل اجتناب ہے؟ اس میں مشغول ہونے والے لوگ قابل مدح ہیں یا لائق ذم ہیں؟ تو اس میں اہل علم کے اندر خاصا اختلاف رہا ہے، جبکہ بعض اہل علم کی آراء دونوں طرف پائی جاتی ہیں، یعنی مذمت کے قول بھی ان سے منقول ہیں اور مدح کے قول بھی ان سے منقول ہیں۔ امام الحرمین عبد الملک جوینی، علامہ بیہقی، امام غزالی، امام نووی، علامہ ابن عساکر، علامہ طیبی شارح مشکات، علامہ محلی شافعی وغیرہ نے علم کلام کے حاصل کرنے کو فرض کفایہ قرار دیا ہے۔ چنانچہ علامہ ابن حجر ہیثمی مکی نے مشکات شریف کی شرح میں لکھا ہے کہ یہی رائے ائمہ 4 امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد رحمہ اللہ کی طرف بھی منسوب کی گئی ہے۔ چنانچہ
امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے تو اس موضوع پر الفقہ الاکبر کے نام سے مستقل کتاب بھی تالیف فرمائی ہے۔ امام احمد نے الرد علی الجہمیہ لکھی۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے اعتقادی مسائل پر مناظرے کیے۔ امام مالک رحمہ اللہ نے استواء العرش کے مسئلہ پر روشنی ڈالی ہے۔ علم کلام کی اہمیت و فضیلت اور اس کے مخالفین پر رد کرنے کے لیے امام ابو الحسن اشعری نے استحسان القوس فی علم الکلام کے نام سے مستقل کتاب تالیف کی۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے اس میں اشتغال کی مذمت بھی ذکر کی ہے، لیکن اس کی اہمیت بھی بتلائی ہے، یہاں تک کہ اس کو فرض کفایہ قرار دیا ہے اور خود اس موضوع پر کتابیں بھی لکھی ہیں۔ ان حضرات کے پاس قرآن و حدیث سے دلائل بھی موجود ہیں۔ امام رازی رحمہ اللہ بھی علم کلام کی توصیف کرنے والوں میں ہیں اور ان کا ایک بڑا نام ہے۔ انہوں نے اپنی تفسیر کی جلد اول میں بہت سارے صفحات پر علم کلام کے موضوع پر گفتگو فرمائی ہے۔ اسی طرح ابن بزیزہ ایک بڑے عالم ہیں، انہوں نے امام الحرمین کے ارشاد پر شرح الاسعاب لکھی ہے اور اس میں انہوں نے علم کلام کے سیکھنے کو فرض کفایہ قرار دیا ہے۔ اسی طرح امام سنوسی، ان کے متعلق بھی تائیدی آراء منقول ہیں۔ علم کلام کے ناقدین بھی ہر زمانے میں رہے ہیں، یہاں تک کہ علامہ خطابی، علامہ ابن تیمیہ نے اسے حرام بھی قرار دیا۔ علامہ عبداللہ محمد الحروی، انہوں نے ذم الکلام کے نام سے ایک کتاب لکھی جس میں علم کلام کی مذمت کے سلسلہ میں سلف صالحین کے بہت سے اقوال نقل کیے گئے۔ اسی طرح علامہ جلال الدین سیوطی، ان کی ایک کتاب صون المنطق والکلام عن فنی المنطق والکلام کے نام سے منطق اور کلام کی مذمت میں مستقل تالیف ہے۔ جو حضرات مذمت کرتے ہیں ان کی ایک دلیل تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین میں جدال سے منع فرمایا ہے۔ تو متکلمین وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دین میں جدال سے منع فرمایا ہے، تو متکلمین اس کا جواب دیتے کہ ایسے جدال سے منع فرمایا گیا ہے جس کا مقصد باطل کی مدد کرنا ہو، لیکن اگر حق کے اظہار کرنے کے لیے آپ کسی سے بحث مباحثہ کرتے ہیں تو قرآن پاک میں تو باقاعدہ اس کا حکم دیا گیا وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ اور دوسری دلیل وہ یہ پیش کرتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول اولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول۔ تو وہ کہتے ہیں حکم تو ہے، لیکن یہ حکم اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹانے کا، لیکن علم کلام میں تو کئی دفعہ عقل و قیاس کو دلیل بنایا جاتا ہے، اس طرح حکم قرآنی کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ متکلمین اس کا جواب دیتے ہیں کہ جن مسائل میں کتاب و سنت کی نص موجود ہو اس میں متکلمین بھی کتاب و سنت کی طرف ہی رجوع کرتے ہیں، لیکن جن امور میں نصوص موجود نہیں ہوتی ان میں اجتہاد یعنی عقل و قیاس کا سہارا لیا جاتا ہے، کیونکہ یہ بھی قرآن و حدیث کا بتایا ہوا راستہ ہے کہ جن مسائل کے بارے میں کتاب و سنت کی صراحت موجود نہ ہو وہاں قیاس و اجتہاد سے کام لیا جائے۔ ان ناقدین کا ایک استدلال اس سے بھی ہے کہ جو آیات متشابہات ہیں ان میں پڑھنے سے منع کیا گیا ہے، اور علم کلام میں متشابہات ہی زیر بحث آتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ کی صفات وغیرہ۔ تو متکلمین یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی متشابہات میں پڑھنے سے منع کیا ہے جن کا عقل سے ادراک نہیں کیا جا سکتا یا جو انسان کے فہم سے ماورا ہیں، جیسے ذات باری تعالیٰ یا مسئلہ تقدیر وغیرہ، لیکن عقائد کی تمام بحثیں متشابہات میں شامل نہیں ہیں، اور خود قرآن مجید میں بار بار صفات باری تعالیٰ اور دوسرے معتقدات کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ ہمارا آج کا سبق اسی پر مکمل ہوا۔